ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر لبنہ بیگ کے ساتھ میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی میڈیکل ایجوکیشن کے امپیکٹ کے حوالے سے، تو آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کے ویک پوائنٹس کیا ہیں جب وہ انٹرنیشنلی مطلب اپنے آپ کو کہیں پر بھی جاتے ہیں پاکستان سے باہر، اور ان کے کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. اسی حوالے سے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو مجھے اکثر و بیشتر یہ سوال بحیثیت ڈاکٹر میرے ذہن میں اکثر اٹھتا ہے. کمیونیکیشن اسکلس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا مریض نہیں سمجھ پاتا، اور ڈاکٹر کیونکہ وقت کی کمی بھی ہوتی ہے، وہاں پر بہت سارے ایشوز اور ہیں. پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال سے یہ انسان کی خامی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھنے لگتا ہے. تو ایک انسیٹسفائڈ پیشنٹس کا ایک بہت بڑا گروپ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ گروپ پھر بعد میں کیونکہ اپنی بیماریوں کو بڑھا کر آتا ہے تو سچویشن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اوور آل امپیکٹ دیکھا جائے تو مریض سفر کر رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کمیونیکیشن اسکلس کو ڈیولپ کرنے میں، یا جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی 3rd ایئر کے اندر پیشنٹ اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس انٹریکشن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کو اب کافی کالجز نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا ہے. سب سے جو اچھی چیز ہے کمیونیکیشن سکلز کے لیے، جب آپ اسمال گروپ ورک کرتے ہیں اور اسمال گروپ ٹیچنگ ہوتی ہے، چاہے اس میں آپ پرابلم بیسڈ لرننگ کریں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ لیڈ ٹیوٹوریلس کریں یا کیس بیسڈ لرننگ کریں، ان سارے جو اسمال گروپس ہوتے ہیں ان آپس میں ایک دوسرے سے اسٹوڈنٹس کمیونیکیشن کرنا سیکھتے ہیں. کینیڈا میں ہم لوگ کمیونیکیشن سکلز کے لیے اسٹینڈرڈائز پیشنٹس یوز کیا کرتے تھے جو ایکٹرز ہوتے تھے، جن کو ہم ایکٹنگ اسکول سے ہائر کیا کرتے تھے. اس میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ آتے تھے پھر وہ ایکٹ آؤٹ ایسے کرتے تھے جیسے کہ وہ مریض ہیں، پھر وہ پیشنٹ سے کمیونیکیٹ، مطلب وہ اسٹوڈنٹ ان سے کمیونیکیٹ کرتا تھا، اور اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کمیونیکیشن ان سے اچھی نہیں کی تو ہمیں آئے گا نہیں اور ہم ایگزام میں فیل ہو جائیں گے. اس وقت جو چیز ہمارے ہاں آئی تھنک جو آسکی انٹروڈیوس ہوئی ہے، آبجیکٹیو اسٹرکچرڈ کلینکل ایگزامینیشن، اس میں نے کافی اسیسمنٹ ٹولز دیکھے ہیں جو آسکی کے، ڈاو یونیورسٹی کے اور 1-2 اور یونیورسٹیز کے، جہاں پہ میں نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا ہے ان کے ساتھ. تو اس میں کچھ جو اس کے کمپوننٹس ہیں انڈر گریجویٹ لیول پہ انہوں نے کمیونیکیشن ایڈ کیا ہے. کالج آف فزیشین سرجن پاکستان پوسٹ گریجویٹ لیول پہ تو کمیونیکیشن سکلز ڈیفینیٹلی ہے، اور جو پوسٹ گریجویٹس ہوتے ہیں جو FCPS پارٹ 2 کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ وہ کمیونیکیشن سکلز کی ورکشاپ اٹینڈ کریں. سو میرے خیال ہے یہ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی جو ایکسیپٹ کے کچھ کالجز کے، میں نام نہیں ان کا لینا چاہوں گی، وہ کالجز کے اسٹوڈنٹس تو کمیونیکیشن سکلز میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ٹریننگ میں انکلوڈیڈ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا ایگزام بھی ہوگا. تو چاہیں اس کی ایک کنٹرائیو سچویشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جھوٹی قسم کی سچویشن ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ مریض نہیں ہے، مریض کو بھی پتہ ہے کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ پریکٹس اتنی دفعہ ہو جاتی ہے، امید کی جاتی ہے کہ جب یہ ایکچوئل پریکٹس میں جائیں گے تو یہی اس کے لیے پریکٹس کر رہے ہوں گے. تو آئی تھنک انٹروڈکشن آف آسکی، انٹروڈیوسنگ کمیونیکیشن اسکلز پوسٹ گریجویٹ میں، اور اسمال گروپ ٹیچنگ، یہ سب مل کے کمیونیکیشن اسکلز تھوڑی بہت امپروو ہو رہی ہیں پاکستان میں. تو اچھے کام بھی بہت ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن ابھی بہت گنجائش ہے، ابھی بہت ضرورت ہے کہ اس پہ ایکٹیولی کام کیا جائے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ایک وہ 5 اسٹار جو ڈاکٹر کانسیپٹ ہے، اور پھر اب جو ہے کین میڈس 7 پروفیشنلزم، جتنے بھی ہیں کین میڈس ہے، ACGME ہے، ان سب نے ڈاکٹرز کی کمپٹنسیز بنائی ہیں. ایسے سعودی کامپ ہے، ہر جگہ کی کمپٹنسیز ڈیفائنڈ ہے. اس میں جو میڈیکل ایکسپرٹ کا رول ہے، یعنی وہ ڈاکٹر مریض والا، وہ صرف ایک کمپوننٹ ہے. جو کین میڈس ہے، کینیڈین میڈیکل ایسوسیشن والا، وہ ایک کمپوننٹ ہے میڈیکل ایکسپرٹ. باقی چیزیں کیا ہیں؟ اسکالر ہونا چاہیے، یعنی ریسرچر ہونا چاہیے، کولیبوریٹر کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ٹیم میں ان سے کولیبوریٹ کر سکتا ہو، یا ٹیم ورک کو بہتر بنا سکتا ہو، ٹیم ورک کو بہتر بنا سکتا ہو، ٹیم پلیئر ہو. کمیونیکیشن سکلز دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. تو اگر 7 میں سے صرف ایک چیز ہے کہ ڈاکٹر کیسا ہو، یعنی کلینکل اسکل ہو، اور 6 چیزیں آپ کی یہ ڈیفائن کرتی ہیں جو کہ سافٹ، ان کو ہم سافٹ اسکلز کہا کرتے تھے، وہ کتنی ضروری ہیں. اور اگر ہم
اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں یا اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اس ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کریں گے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں, جو سافٹ بھی ہو, اچھا بھی ہو. بالکل. اور پھر میرے خیال سے یہ ٹرینڈ چینج ہوا تھا. اگر آپ آج سے 10-20 سال پہلے چلے جائیں تو ڈاکٹرز کافی خوفناک ہوا کرتے تھے, ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے مریضوں کو, اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مریض اس ڈانٹ کے ڈر سے اپنا مسئلہ صحیح طور پر بیان نہیں کر پاتے تھے یا پوچھ نہیں پاتے تھے. اچھا, اسی طرح سے میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر ایک پہلو ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر یوزولی فوکس ہوتا ہے, کیونکہ فیکلٹی ہماری پرانی چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک پرٹیکولر سسٹم پہ کام کر رہے تھے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا, جو شاید انگریزوں سے ہمیں ملا تھا, برٹش. یس, بالکل. تو اب جب بات آئی اس طرح سے کریکولم کو ری ڈیزائن کرنے کی, اس کو ماڈیفائی کرنے کی, لرننگ بیہیویئرس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو یہاں پر کوئی مشکلات پیش آئیں. دوسری بات یہ کہ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, خاص کر آن دا پارٹ آف دا فیکلٹی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کبھی فیکلٹی کی ٹریننگ کے اوپر فوکس کیا, کیونکہ وہی بلاک بلڈرز ہیں. بڑا ہی آپ نے لوڈڈ قسم کا سوال پوچھ لیا ہے, کہتے ہیں زخم کرید ڈالے آپ نے سارے. کام پروجیکٹ میں جو سب سے بڑا ایشو تھا دیٹ واز فیکلٹی ریزسٹنس اینڈ دیٹ واز پیسو ریزسٹنس. آپ فیکلٹی ٹریننگ ورکشاپ کرا رہے ہیں ان ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز, کریکولم کیا چیز ہوتی ہے, اسمال گروپ ٹیچنگ کیسے کرتے ہیں, ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ کمیونیکیٹر, ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ٹیچر, ہاؤ ٹو ڈیزائن اے کریکولم, اور سب سے امپورٹنٹلی کریکولم میں آبجیکٹیو کیا لکھے ہوئے ہیں اور اسیسمنٹ آپ کیا کر رہے ہیں, میچنگ میپنگ یور کریکولم پہ آپ کا آبجیکٹیو سے لے کے اسیسمنٹ تک کمپلیٹ میپ ہونا چاہیے. تو جو فیکلٹی تھی, میجر ریزسٹنس بہت سینئر لوگوں سے آیا. ان کا ایک خاص جملہ ہوتا تھا, کوڈ ان کوڈ, تم لوگ بھی تو نکل گئے اچھے خاصے ہو, ہم دیکھو کتنے قابل ہو گئے, یہ سب بیکار کی باتیں, جس کو بننا ہے وہ بن جائے گا. سو فیکلٹی ریزسٹنس از اے ہیوج تھنگ. مڈ لیول فیکلٹی پھر بھی آن بورڈ تھی, وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایجوکیشن امپروو ہو, اور ہماری بہت سی فیکلٹی بہت اچھی ہے, وہ واقعی یہ مشن کی طرح یہ کام کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جب ہم بیمار ہوں گے ہمیں تو انہی کے پاس جانا ہے, تو ہم ان کو ایسا ٹرین کریں, ان کو ایسا بنائیں کہ ہمیں جب وین وی آر انڈر دا نائف ہمیں ڈر نہ لگ رہا ہو کہ یہ چھری کس نے پکڑی ہوئی ہے, اور یہ کہ ہو از دا ون ہو از پرسکرائبنگ اس. سو فیکلٹی ریزسٹنس ہے, لیکن ایک اور چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی, فیکلٹی ریزسٹنس از این انٹرنیشنل فنومینا. بالکل یہی فیکلٹی ریزسٹنس کینیڈا میں ہے. میرے خیال سے انسان کی فطرت تو ایک ہی طرح رہتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں ہم جب ایسے بن گئے, جب ہم نے کر لیا تو آگے والے کیوں نہیں کریں گے. جی, مگر آئی تھنک یہ اب اٹس ٹائم ٹو چینج, اور ہمیں تھوڑا سا ہماری ایک یہ اپنے لیے نیشنل اسپرٹ ہونی تبدیلی میں وقت تو لگتا ہے. ہاں بالکل بالکل. اچھا, اسی طرح سے ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا جو بہت اہم ہے آج کل کے دور میں ڈاکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ڈاکٹر کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں, میرے خیال سے جو چیز آج ہم کر رہے ہیں شاید کل کو وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہوگی اور کوئی نیا پروسیجر سامنے آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جب ہم لوگ گریجویشن کر کے نکلتے ہیں MBBS کے بعد, پھر آگے پوسٹ گریجویشن کی بات آتی ہے, کسی سب اسپیشلٹی میں ٹریننگ کی بات آتی ہے. اب کیونکہ ریسرچ کو زیادہ پروموٹ کیا جانے لگا ہے انٹرنیشنلی, اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی یہاں پر ریسرچ کی بات کرتے ہیں, ریسرچ پیپرز وغیرہ لکھنے کا تذکرہ آتا ہے. وہاں پر کافی مشکلات پیش آتی ہیں, کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ گریجویشن لیول پہ یہ چیز کبھی سکھائی نہیں جاتی کہ ریسرچ کس طرح کی جائے گی, کیونکہ ریسرچ بذات خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. تو اس مشکل پر قابو پانے کے لیے کام کیا گیا. ریسرچ میرا خیال ہے کافی انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جہاں پہ ریسرچ کروائی جاتی ہے. کافی یونیورسٹیز ہیں, آخا یونیورسٹی آئی تھنک ون آف دا ماڈل یونیورسٹیز ہے کہ جہاں اسٹوڈنٹس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے ریسرچ کرنا. جی, یہاں پہ ڈاؤ یونیورسٹی میں اب اسٹوڈنٹ سے ریسرچ کروانا شروع کر دیا ہے. آئی تھنک ضیاء الدین میں بھی اسٹوڈنٹس ریسرچ کروانا شروع ہو گئے. مگر یہ ابھی تک جو ہے نا ایک کائنڈ آف پرسنل ایفرٹ ہے انڈر گریجویٹ لیول پہ, کہ جہاں جو ٹرینڈ لوگ چلے گئے جنہوں نے یہ سوچا کہ اور یہ سم ہاؤ اس کی رسپانسبلٹی کمیونٹی میڈیسن پہ آ جاتی ہے جو میرا اوریجنل ڈسپلن رہا ہے.
تو وہ یہ سمجھا جاتا تھا پہلے پرانے زمانے میں کمیونٹی میڈیسن والے تو یا تو وہ مچھر مارنے والے ہوں گے یا وہ گلی ٹریپ اور سلی ٹریپ وہ پڑھا رہے ہوں گے. دیٹس ناٹ کمیونٹی میڈیسن. اٹ ہیز مووڈ, اٹ از میجر ریسرچ. تو جہاں لوگوں نے نئی ٹریننگ حاصل کر کے چلے گئے انہوں نے ریسرچ کو انکلوڈ کرنا شروع کیا ہے, اور پی ایم ڈی سی کی نے ڈیفائن بھی کیا ہے کمپٹنسیز میں کہ آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے تھوڑی بہت کمیونٹی میڈیسن میں. مگر ابھی تک پاکستان میں نیشنل لیول پر ریسرچ ایز سچ پوری طرح نہیں پڑھائی جاتی ہے, اور جو لوگ ریسرچ کر بھی رہے ہیں زیادہ تر وہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ آ کے کر رہے ہیں, کیونکہ سی پی ایس پی نے اس کو مینڈیٹری بنا دیا جی کہ آپ ایف سی پی ایس جو ہے بالکل. اور میرے خیال سے اس مینڈیٹری کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں, بہت سارے لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا, اسی طرح سے اگر ہم پچھلے چند سالوں کا تجزیہ کریں, بہت سارے ڈیزاسٹرز یہاں پر آتے رہے, اور یہ ہمیشہ کا المیہ رہا ہے کہ اگر آپ ویسٹرن کسی کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں پر ہر چوتھا پانچواں ڈاکٹر پاکستانی نکلتا ہے, اور میرے خیال سے باقی کے انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک جو کانسیپٹ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید ڈاکٹرز باہر کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں یہاں پر یا بنائے جاتے ہیں, اس سلسلے میں کوئی اچیومنٹ یا کوئی ایسی کوشش کی گئی کہ اس ٹرینڈ کو چینج کیا جائے, ہمارے ڈاکٹرز یا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایون یہاں پر انگیج ہوں, یہ جو ڈیزاسٹرز ہمارے اوپر آ رہے ہیں ان پر قابو پانے کے سلسلے میں؟ اس کے بعد کیونکہ ڈیزاسٹر یا زلزلہ یا فلڈز ایک دن کی کہانی ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے پورا 1 سال کا چیپٹر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو واپس اس جگہ پر آنا ہوتا ہے جہاں سے آپ ختم ہوئے تھے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس چیز کو کہیں پروموٹ کیا گیا, کیونکہ اتنے سارے میڈیکل کالجز ہیں, اتنے سارے میڈیکل گریجویٹس ٹرین ہو رہے ہیں اور مختلف لیولز آف ٹریننگ اچیو کر چکے ہیں, تو کسی طرح ان کو انگیج کرنے کی بات کبھی کی گئی؟ نیشنل لیول پہ ایز سچ تو کبھی نہیں کی گئی. آپ نے میرے خیال ایک سوال میں 3-4 سوال پوچھ لیے. ایک تو یہ کہ ڈیزاسٹر پلاننگ ہمارے ہاں بہت ڈیفیشینٹ ہے, نیشنل لیول پر ہی ڈیفیشینٹ ہے. تو اگر انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہم یہ سوچیں کہ ہر انسٹیٹیوشن ایک کیچمنٹ ایریا یا ایک ایریا کی رسپانسبلٹی لے لے اور کہے بھئی یہاں کی ڈیزاسٹر پلاننگ کی میری ذمہ داری ہے, یہاں کے ہیلتھ انڈیکیٹرز مینیج کرنے کی میری ذمہ داری ہے. اب کراچی میں بھی جیسے 18 سے, مجھے تو گنتی بھی بھول گئی ہے, 18 سے اوپر تو میڈیکل اینڈ ڈینٹل اس طرح کا کام ہوتا ہے, ٹرینیز جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا کام ہوتا ہے, لیکن میرے خیال سے ناٹ آن این انسٹیٹیوشنل لیول. نہیں, کیونکہ ابھی بھی جتنے بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں کچھ انسٹیٹیوشنز نے اپنے طور پہ اسٹوڈنٹس کو بھیجا, والنٹیئرس کو بھیجا, انہوں نے جا کے کام کیا, لیکن ایز انسٹیٹیوشنز ٹیکنگ دا سوشل رسپانسبلٹی. ایک آج کل کیا بہت عرصے سے بڑا یہ ایک فینسی کانسیپٹ ہے جو ہر جگہ دنیا میں اب خاصا ڈسکس کیا جا رہا ہے, وچ از اباؤٹ سوشل اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سوشل رسپانسبلٹی آف دا انسٹیٹیوشنز. اینڈ دیٹ سوشل اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ آپ کو آپ کی کمیونٹی نے ایک مینڈیٹ دیا کہ بھائی آپ ہمیں اچھے ڈاکٹرز بنا کے دیں جو ہماری صحت اچھی کریں. تو آپ کو کمیونٹی نے ایک ذمہ داری دی, تو اداروں کو چاہیے کہ اگر وہ ہر ادارہ تھوڑی سی ذمہ داری لے لے, تھوڑے سے علاقے کی ذمہ داری لے لے, تو پورا ملک سدھر جائے گا. بالکل. اور اس میں پھر آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی آ جائے گا, آپ کے ہیلتھ انڈیکیٹرز بھی امپروو ہو جائیں گے. ڈاکٹرز کے لیے ضروری ہو جائے کہ اگر آپ ایک ایکیڈیمک ہیں اور آپ ایک کلینکل ایکیڈیمک ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جائیں اور وہیں کمیونٹی میں جا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. تو ایک آپ کنسلٹنٹ کو غریب لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں, کچی آبادیوں میں لے جاتے ہیں, رورل ایریاز میں لے جاتے ہیں, تو وہ سب لوگ ان لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں جو شاید افورڈ نہیں کر سکتے اس کے پاس بالکل آنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ ان کی بچوں کی پڑھائی بھی ہو جاتی ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. پاکستان میں جو ایک بہت اہم چیز ہے جو ہم بھول رہے ہیں, ہمارے یہاں اس وقت بڑا سیریس سیفٹی سیکیورٹی کا ایشو ہے. بہت سے لوگ جو ہیں کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے سوشل اکاؤنٹیبلٹی, سوشل رسپانسبلٹی, مگر ہمارا اب ہم لڑکیاں چھوڑ ہم لڑکوں کو بھی نہیں لے جا سکتے. ٹرینڈ تو ایسا بھی ہوا تھا جس کے اندر ڈاکٹرز اغوا کیے جا رہے تھے, بہت ہی شرمناک معاملہ تھا. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.